ایک چھوٹا سا کاروبار ترقی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ آپ کے چیلنجز تبدیل ہو جائیں گے اور کامیاب ہونے کے لیے مختلف طریقوں کی ضرورت ہوگی۔ کسٹمر بیس اور مارکیٹ کی موجودگی قائم کرنے کے لیے کام کرتے وقت ایک خیال سے شروع کریں۔ منافع بخش ہونے کے بعد بھی اپنے کاروبار کو بڑھانے اور بڑھانے پر توجہ مرکوز کریں۔ اگر آپ اپنے کاروبار سے باہر نکلنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، بیج کا مرحلہ آپ کے کاروباری لائف سائیکل کا بیج مرحلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا کاروبار صرف ایک خیال ہوتا ہے۔ زیادہ تر سیڈ سٹیج کمپنیوں کو مارکیٹ کی قبولیت کے چیلنج پر قابو پانا ہوگا اور ایک موقع کا تعاقب کرنا ہوگا۔ ایک ہی وقت میں بہت زیادہ لینے کی کوشش نہ کریں۔ کاروبار کے اس مرحلے میں آپ کی توجہ اس بات کو یقینی بنانے پر ہونی چاہیے کہ آپ کا خیال آپ کی مہارتوں، تجربے اور جذبات کے ساتھ اچھی طرح سے کام کرتا ہے۔ آپ کو کاروباری ملکیت کے ڈھانچے پر بھی فیصلہ کرنے، کاروباری منصوبے کے ساتھ آنے اور فنڈنگ حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ اپنے کاروبار کو خود فنڈ کرنے دو۔ سٹارٹ اپ مرحلہ ایک بار جب آپ کا کاروبار قانونی طور پر موجود ہے تو آپ کو اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہوگی کہ آپ جو بھی مصنوعات یا خدمات فروخت کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں وہ فراہم کر سکتے ہیں اور کسٹمر بیس اور مارکیٹ کی موجودگی قائم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اخراجات توقع سے زیادہ ہیں تو آپ کو ترقی کا مرحلہ اگر آپ کا کاروبار بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آمدنی اور کسٹمر بیس بھی بڑھ رہا ہے۔ آپ کو بڑھتے ہوئے کاروبار کے ساتھ آنے والے اضافی کام کے بوجھ سے نمٹنے کے لیے نئے ملازمین کی خدمات حاصل کرنے اور تربیت دینے کی ضرورت ہو سکتی۔ آپ کو اپنی کامیابی کو برقرار رکھنے کے لیے کمپنی میں قائم شدہ مرحلہ ایک بار جب آپ کا کاروبار خود کفیل یہاں تک کہ منافع بخش بن جاتا ہے تو اسے برقرار رکھنے کے لیے ابھی بھی بہت کام کرنا پڑتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اب صنعت میں کسی بھی نئی پیش رفت کو برقرار رکھتے ہوئے گاہکوں کی ترجیحات کو تبدیل کر کے اپنی آمدنی کے دھارے کو برقرار رکھ رہے ہیں۔ توسیع کا مرحلہ اگر آپ کا اصل کاروبار معقول طور پر اچھا کام کر رہا ہے، اگر یہ نئے کسٹمر بیس کے بغیر مزید ترقی نہیں کر سکتا ہے تو یہ کاروبار کے لیے ایک نئی مارکیٹ میں توسیع کرنے کا وقت ہو سکتا ہے۔ کچھ معاملات میں آپ کے لیے ایک چھوٹی، مخصوص مارکیٹ میں توسیع کرنا آسان ہو سکتا ہے کیونکہ ایک بڑی مارکیٹ زوال کا مرحلہ زوال کے مرحلے میں فروخت، منافع اور نقد بہاؤ سب میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ایک کاروباری مالک کو اپنے کاروبار کو فروخت کرنے یا بند کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے اگر وہ اخراجات میں کافی کمی نہیں کر سکتے ہیں یا اپنے منافع میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ ایک کاروبار اپنے آپ کو نئے سرے سے تشکیل دے اخراج کا مرحلہ کچھ طریقے ہیں جن سے آپ اپنے شروع کردہ کاروبار کو چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ اپنے کاروبار کو فروخت کرنے اور ایک نیا کاروبار شروع کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کاروبار کام نہ کر سکا ہو، آپ کام سے مکمل طور پر ریٹائر ہونے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ کمپنی کی تعمیر میں سالوں کی سخت محنت لگ سکتی ہے، آپ کو موجودہ مارکیٹ میں اس کی حقیقی قیمت پر غور کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ایک قابل تشخیص ماہر آپ کو اپنے کاروبار کی منصفانہ مارکیٹ کی قیمت کا پتہ لگانے میں مدد کر سکتا ہے اور آپ کو فروخت کرنے سے پہلے اپنی کمپنی کے منافع کو بڑھانے میں مدد کرنے کے لیے 8 اپنے کاروبار کو بند کرنا کچھ حالات میں آپ کو اپنے کاروبار کو فروخت کرنے کے بجائے بند کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی شراکت دار ہے تو کاروبار کو بند کرتے وقت آپ کو تحریری معاہدے کی ضرورت ہوگی۔
اگر آپ کے پاس ایل ایل سی یا کارپوریشن ہے تو آپ کو اسے قانونی طور پر تحلیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کسی بھی رجسٹریشن، اجازت نامے، لائسنس اور کاروباری ناموں کے ساتھ ساتھ اپنے آجر شناختی نمبر کو منسوخ کاف۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی تمام مالی ذمہ داریوں کو پورا کیا گیا ہے۔ آپ کے پاس موجود کسی بھی ملازم کو ادائیگی کریں اور انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے حتمی گوشواروں کو سنبھالیں۔ کاروبار بند ہونے کے بعد آپ کو کاروباری دستاویزات کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہوگی، بشمول ٹیکس اور روزگار کے ریکارڈ۔ آپ کو اپنا کاروبار بند ہونے کے بعد ٹیکس اور روزگار کا ریکارڈ رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ سٹارٹ اپ مرحلے کے بعد کا مرحلہ ترقی کا مرحلہ ہے۔ آپ کو اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہوگی کہ آپ کا کاروبار آمدنی اور کسٹمر بیس میں اضافہ کرنا شروع کرے۔ آپ کو یہ معلوم کرنے کے لیے مارکیٹ کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہوگی کہ آیا آپ کا خیال منافع بخش ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ کو ایک کاروباری منصوبہ لکھنے